اس میں ہم انشاءاللہ تعالی حضور غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب قبلہ کا تعلیمی سفر بیان کریں گے کہ آپ نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی، جو آپ اتنے قابل ہیں کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر اس سے پہلے تھوڑا جان لیں کہ تعلیم کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے۔ جہالت اور تعلیم کا آپس میں کیا مسئلہ ہے؟ رات کی بھیانک ظلمت اس کو صبح کا اجالا ہی اچک لیتا ہے۔ تاریکی ہر شے کو اپنی چادر میں لپیٹ لیتی ہے اور جب روشنی آتی ہے تب دور بھاگتی ہے۔ یہی حال جہالت کا ہے۔ یہ ایک ایسا دلدل ہے جو نہ صرف پھنسنے والے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے بلکہ اس کی کئی نسلوں کو بھی اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ بنی آدم دلدل کو گداز بستر خیال کر کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ ایک تعلیم ہی ہے جو اس سے بچا سکتی ہے اور ہماری نسلوں میں کبھی نہ مرجھانے والا پھول کھلا سکتی ہے۔ جیسے حضور غازی ملت کو علم دین نے ایک ایسا مرتبہ عطا کر دیا کہ آپ کو یہ دنیا کبھی بھول نہیں پائے گی، اور بظاہر آپ نے اس راستے میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، نہ جانے کتنے مصائب و آلام سہے ہوں گے، کیونکہ سونا بھٹی میں جل کر ہی خوبصورت شکل پاتا ہے اور پھر اس کی کروڑوں قیمت ہوتی ہے۔ بے شک حضور غازی ملت کی محنتوں کو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح رنگ لائی، کہ پورے ملک میں جن کے چرچے ہیں، اور نہ صرف اپنے ملک بلکہ کئی ملکوں میں آپ کی خطابت کے ڈنکے بج رہے ہیں، یہ صرف علم ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مگر افسوس اس قوم نے اب کنارہ کر لیا تعلیم سے۔ 1400 سال پہلے جس کے نبی پر عالم کی سب سے بڑی کتاب نازل ہوئی، جس کو ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں، جس میں قیامت کا علم ہے، جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی ساری چیزوں کا علم اس میں موجود ہے، اس میں نازل ہونے والا پہلا لفظ ہی یہ تھا کہ علم حاصل کرو۔ اور ہم نے کیا کیا؟ سب کچھ حاصل کرنے میں لگے ہیں علم کو چھوڑ کر، مگر ہم یہ جان کر انجان ہیں کہ ہم علم کے بغیر کچھ حاصل ہی نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں حضور غازی ملت سید ہاشمی میاں کی زندگی کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہر مشکل وقت میں علم دین حاصل کرتے رہے اور آپ نے ہر مشکل وقت کا ہنس کر سامنا کر لیا، مگر تعلیم حاصل کرنے سے سمجھوتا نہ کیا۔ آپ جہاں اتنے بڑے عالم، پیر، خطیب ہیں، وہیں آپ نے ہندی انگلش کی بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ اگر دنیا پر اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنا ہے تو تعلیم حاصل کرنا ہے، وہ کوئی بھی علم ہو۔ اس لیے پہلے خاندانی رسم و رواج کے مطابق والد گرامی نے 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں رسم بسم اللہ خوانی کرائی۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، مگر ان راہوں میں بڑی دشواریوں کا سامنا ہوا۔ آپ نے مدرسہ محمد حسن جونپور، نیشنل کالج وارانسی اور ٹانڈا کے ایک انٹر کالج سے انگریزی تعلیم 12ویں تک حاصل کی، مگر اسی بیچ آپ ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار ہو گئے، جس سے ہر ایک
کو گزرنا ہے، یعنی آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے آپ کا تعلیمی سلسلہ رک گیا اور کچھ عرصے میں آپ نے اس لائن کو خیر آباد کہہ دیا اور کالج کی دنیا سے نکل کر دینی دنیا میں قدم رکھا، اور آپ انڈیا کے جس بھی ادارے میں گئے ایک تاریخ رقم کر دی۔ ایک بار تو حد ہی ہو گیا تھا کہ طلبہ اور اساتذہ سب حیرت میں تھے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو دینی تعلیم جو آپ نے حاصل کی ہے اس کے متعلق سے کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔